اس آیت کے حوالے سے میں آج پر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت جو ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ. ان رجل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیں. اوصا یوصی ایصاءً، وصیت، وصا یوصی توصیۃً، اس کے معنی بھی وہی. وصا یوصی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل وصیت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا. اور ایک ہے، ایک مرتبہ آپ نے بات کہہ دی، اوصل، مجھے وصیت فرمائے، مجھے نصیحت فرمائے. قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا، مغلوب الغضب نہ ہو جائے کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ. فردد مرارا، اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات. اس نے پھر پوچھا، اوصل الوضوء، یہ وصیت. آپ نے پھر فرمایا لا تغضب. پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا. حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی جائز فکری بات. غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے. البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن، غالب الحسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے، بہت حکیم. وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے، مکمل انسان. ایک ہوتا ہے نصف رجل، آدھا انسان. وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے. اور ایک انسان ہوتا ہے لیس برجل، وہ انسان ہوتا ہے، وہ حیوان. پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے. اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے. یا دیر میں آئے اور دیر میں رفع ہو، یہ دونوں برابر ہو جائے گی. جلدی غصہ آیا، جلدی ختم بھی ہو گئے. دیر میں آیا، دیر لگا دی جانے میں بھی. اور جو شخص سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے، وہ غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے، وہ اصل میں پھر انسان، وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق ہے. اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا، ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے، اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے. یعنی ٹھیک ہے، ہم ایمان تو لے آئے ہیں، مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بعض معاملات کے اندر، لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی ہے وہ پختہ ہے، تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہے، اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا. اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے. لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے، پیچھے دکھا دیں گے. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی. یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچی مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے. ایمان لائے تھے، اگر ہمت ہوتی ان میں، وہ قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی، وہ غیرت اور حمیت ہوتی، وہ اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا، تو یہ ہر سے بادہ بات، پھر ایمان لانے کے بعد ان کا طرز عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا. بودے ہے، بودے ہونے کی وجہ سے تو نفاق پیدا ہوا ان میں. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازماً لڑ جائیں گے، ہر ایک سے لڑ جائیں گے، تو یہ سب جھوٹ ہے. اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اور اگر کوئی میں سے ایسا نکل بھی آیا سن پھرا کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا، تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا، میدان چھوڑ جائے گا، اور یہ کہ پیٹھ دکھا دے گا. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے ڈر کے. یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کہ تم سے ڈرتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اس لیے ہے
کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں ہے۔ اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے، علم حقیقی حاصل ہو جائے، پھر آدمی جان لے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر، الا فی قرى محصنۃ، مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائیڈ ہو، جن کی کہ فصیلیں کھڑی ہو، مضبوط ہو، ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، باسہم بینہم شدید، ان کے آپس کا جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اگر خلوص اور اخلاص کسی بے شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ بزدلی اور صلح غرضی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزو لا ینفک ہے، اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا۔ پھر کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے؟ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں، اکٹھے ہیں، ان کا متحدہ محاذ ہے، جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی سیاسی متحدہ محاذ، چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا، اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیڈر جو ہے علماء کرام ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ متحدہ محاذ تھا وہ، اتحاد کیسا تھا؟ وہی بات، باسہم بینہم شدید، ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہے وہ بہت شدید ہیں، یہ آپس کی دشمنیاں، قدورتیں، کینے۔ تحسبہم جمیعا، تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے، اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، دل پھٹے ہوئے، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں، یعنی بنو قینقاع۔ سب سے پہلے بنو قینقاع کا معاملہ ہوا تھا، پھر یہ بنی نذیر کا ہوا، پھر 5ویں سال میں غزوہ احزاب کے ضمیمے کے طور پر بنو قریظہ کا ہوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے، کمثل الشیطان، یا پھر مثال ہے شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر، فلما کفر، اور جب انسان کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ کہتا ہوں میں تم سے علیحدہ ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک و پروردگار ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی، دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ، جیسا کہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرین جو ہوگا، اس گناہگار کافر اور مشرک کا جو قرین ہوگا، وہ جب لے کر آئے گا، حاضر کرے گا، قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا فرشتوں کو، القیا فی جہنم کل کفار عنید، تو وہ کیا کہے گا، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ تیسرا رکوع اور آخری رکوع جو ہے سورہ حشر کا، یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے، یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے، یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے، اس کی بھی ایک حقیقت سمجھ لیجئے۔ قرآن حکیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں، البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹیولی زیادہ اہمیت ہے۔ بعض مقامات حکمت کے ہیں، بعض مقامات جو ہے وہ فلسفیانہ ہے، بعض مقامات وہ ہیں کہ جو جدید سائنس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں، بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو واضح کرتے ہیں، ایمان کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں۔ اب یہ جو 4 آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں اس رکوع کی، تیسرے رکوع کی، اس میں فلسفہ، تصوف، پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آ رہا حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے 6 آیتیں سورہ حدید کی تھی کہ جن میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، جن میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا، میرے کیسز میں ہے
اسی طرح کا ہم وزن جو ہے 3 آیتیں آ رہی ہیں سورہ حشر کے آخر میں۔ قرآن حکیم میں اسماء خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ 16 اسماء ایک جگہ پر اور کہیں نہیں، 8 اسماء ایک آیت میں۔ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو اس اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ کا تقوی اور آخرت کا احساس، کل کے لیے کیا ما قدمت لغد، یہ بڑی کل ہے۔ ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج طلوع ہوگا تو شروع ہو جائے گی، ایک بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو بعث بعد الموت کے بعد آنے والی ہے، وہ بڑی کل ہے۔ اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے، کیا سامان ہے، کیا توشہ ہے، کیا تم نے کمائی ہے جو جمع کرائی ہے۔ وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرو بینک ہے، امپیریل بینک ہے اس کائنات کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جمع کرایا۔ اور دیکھیے 2 مرتبہ ایک آیت میں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف۔ لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شے کا خوف ہوتا ہے۔ ایک ہے شیر کا خوف یا سانپ کا خوف، ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے، وہ محبت کے تحت ہوتا ہے۔ میرے والد جو ہے ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کر بیٹھوں، وہ مایوس نہ ہو جائے مجھ سے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یقیناً جو کہ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے۔ سید نذیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا، ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ، کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی جیلیں گوئیاں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں منشے سے آپ نے اخذ کر لیا ہے، فلاں سے کر لیا ہے، آپ بتائیے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے۔ تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت۔ تو کہتے کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے۔ تو میں گیا اور بہت خوش خوش گیا، پینسل کاپی لے کر گیا۔ جب میں گیا تو ذرا قرآن مجید اٹھا لاؤ، تو ایک مجھ پر وہ ویسی ہی پڑ گئی۔ پھر کہا کہ ذرا کھولو سورہ حشر نکالو اور یہ آیت پڑھو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس۔ دیکھنا مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کے کیا معنی؟ کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے؟ اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو؟ اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج بھی کراتا؟ کس چیز سے غافل ہے؟ وہ اپنے جسم سے غافل نہیں، وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں، اس کے تقاضوں سے غافل نہیں، اس کی اپ کیپ، اس کی مینٹیننس، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کو درست کرتے رہنا، کسی چیز سے غافل نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی، اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مجادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے، اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حیوان۔ اور آج کا ہماری جو تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے، آج کا گلوبل سیویلائزیشن کا، کہ انسان میرا حیوان ہے،
اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے۔ حیوان جیسے اور حیوان ہے ویسا حیوان انسان ہے، اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدھا۔ گدھا ذرا کوس قسم کا ہے، ذرا گٹیا رس قسم کا جانور ہے، اور ذرا گھوڑا فائن ہے، ریفائنڈ ہے، تمکنت والا۔ باقی بنیادی فرق کیا ہے گدھے میں اور گھوڑے میں؟ اسی طرح گوریلا اور چمپینزی اور انسان کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا گدھے اور گھوڑے میں ہے، اتنا ہی گوریلا اور چمپینزی اور انسان میں ہے، کوئی فرق۔ وہی موٹیوز جو ان کے ہیں وہی موٹیوز ان کے ہیں، سارے وہی موٹیوز ہیں۔ سائیکالوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے، جو محرکات عمل ہے انسان کے وہ وہی ہے جو حیوان کے، کوئی اور ہے۔ یہ ہے اصل میں اس دور کا المیہ، اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح۔ اللہ کو بلاؤ گے تو تمہارے